ہے۔ حدیث کرتاس کے نام سے ایک حدیث ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں قلم دوات مانگا اور قلم دوات ان کو نہیں دیا گیا، اور مورد الزام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ اس چیز کو لے کر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں، جو بھی علماء حضرات وہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق کا دفاع کرنے کے لیے وہ قدغن مولا علی سرکار کی ذات کے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ان لوگ جن صاحب نے سوال کیا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ نا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ عام حالات میں مولا علی سرکار کے نام کے نا شادیانے بجاتے ہیں، ان کے قصے پڑھتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، صرف اس عوام کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے جو مولا علی سرکار کی حامی ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں کہ جی ہم تو اہل بیت کی شان میں ایسے کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے وکیل ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن دراصل وہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی مجمع میں جائیں، وہاں سے خیر لیں، خیرات لیں، ہم مولا علی سرکار کا نام لیں گے ہمیں خیرات ملے گی، تو اسی لیے ان کے فضائل بیان کرنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا معاملہ آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ان کے اندر کیا بغض چھپا ہوا تھا، تو بغض کے کچھ سینگ نہیں ہوتے۔ تو جب ایسا واقعہ سامنے آتا ہے نا تو وہ پھر شخص سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جن کی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ دفاع حضرت عمر فاروق کا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بالکل دفاع کریں، حق پہنچتا ہے دفاع کرنے کا، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کا دفاع کرتے ہوئے مولا علی سرکار کے اوپر قدغن لگائیں کہ جی انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاملے میں جب حضور ان کفاران مکہ نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ ختم کر دیا جائے، صرف محمد لکھا جائے، تو مولا علی سرکار نے مٹانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دو واقعے بالکل مختلف واقعے ہیں۔ اب اس معاملے کو کمپیئر کرنا حدیث کرتاس والے میں جہاں پر حضور الاسلام علیل ہیں اور اپنے آخری ایام میں، اور اس واقعے کو اس کے ساتھ ملانا صرف اور صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندر دل میں مولا علی سرکار کے حوالے سے بغض موجود تھا، باہر نکل نہیں رہا تھا۔ مجموع میں جاتے تھے، ان کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہاں پر معاملہ آیا تو تقابل شروع کر دیا اور ساتھ ہی کرنا شروع کر دیا جی انہوں نے بھی تو ایسے نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچیں